بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ایک بڑا ہی منفرد، آسان اور مجرب وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہت سے ایسے مسلمان بہن بھائی ہیں جو کہ کمنٹس میں کہتے ہیں کہ بھائی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ہر بیماری سے شفا مل جائے۔ کسی کو سر میں درد رہتا ہے، کوئی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی دل کے مرض سے مبتلا ہے تو کوئی شوگر کے مرض سے مبتلا ہے۔ ہزار طرح کی بیماریاں ہیں اور انسان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان بیماریوں سے لڑ سکے۔ بہت سے تو اس اذیتناک سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا پورا دن ہی بیماری، پریشانی اور درد میں ہی رہتا ہے۔ تو آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا، اس سے نہ صرف آپ کی بیماری دور ہوگی بلکہ جسم میں جو بھی درد ہوگا، مختلف بیماریوں میں مختلف طرح کا درد رہتا ہے۔ اگر سر درد رہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، پورا دن اس کا اچھا نہیں گزرتا۔ انسان ہے ہی ایسی چیز کہ وہ کوئی بیماری برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آج جن کلمات کا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا، بڑے مجرب کلمات ہیں۔ پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر دم کر لینا ہے، یا اگر کوئی اور مریض ہے تو اس کے اوپر دم کر لیں۔ انشاءاللہ جسم سے بیماری ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی اور آپ تندرستی والی زندگی گزارو گے۔ لیکن آپ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو ایک بات بتا دوں جس پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو پتہ ہے کہ مشکلات سے نکالنے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری سے شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اللہ سے مدد مانگ کر بیماری سے شفا کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے۔ دیکھیں، ہر چیز کا اسباب کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر اسباب کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا آپ اللہ سے مدد بھی مانگیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر کریں اور ہر وہ عمل کریں جس سے اللہ راضی ہو اور آپ کی بیماری سے آپ کو شفا مل جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر کو دکھانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو جو لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ جی وظیفہ کر کے انہیں فائدہ ہو جائے گا، تو یہ بالکل بات غلط ہے۔ آپ کو وظیفے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو پانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اگر ایک شخص نوکری کی تلاش میں ہے اور نوکری وہ ڈھونڈتا نہیں ہے، صرف اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کے کہ یا اللہ مجھے نوکری عطا فرما، اور طرح طرح کے وظائف کرتا ہے، لیکن وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا، نہ کبھی اس نے کہیں انٹرویو دیا ہوتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں اس کو جاب مل سکتی ہے؟ تو جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ اسباب کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اسباب ہی پیدا نہیں کرو گے تو پھر آپ کو ان وظائف کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ایسا کام جو آپ کے اختیار میں ہی نہ ہو، جیسے آپ کے اوپر ایک بہت بڑی مشکلات آئی ہوئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تو اس کو حل ہی نہیں کر سکتے، آپ کے تو اختیار میں ہی نہیں ہے اس معاملے کو حل کرنا، تو پھر آپ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، تو اس صورت میں اللہ کی مدد آپ کو مل جاتی ہے۔ لیکن جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں کہ مرض سے شفا کے لیے آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا بھی ضروری رہتا ہے۔ تو بہرحال کتنی بھی بڑی سے بڑی بیماری کیوں نہ ہو، سر میں درد ہو، جسم میں کہیں بھی درد ہو، تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔
اب یہ وظیفہ آپ بارش کے پانی پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ویسے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 70 بار قل واللہ احد پڑھے، 70 بار قل اعوذ بالفلق پڑھے اور 70 بار قل اعوذ برب الناس پڑھے، اور پھر اپنے اوپر دم کر لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے خبر دی، جو شخص یہ پانی 7 روز تک پیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جسم سے ہر بیماری دور فرما دیں گے اور اسے صحت مند زندگی بخشیں گے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں جب بارش ہو رہی ہو یا آپ کے پاس بارش کا پانی میسر ہو، لیکن اگر آپ بارش کا پانی نہیں ہے تو یہی عمل آپ عام گھر میں جو پانی ہوتا ہے اس میں یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ اب پراپر طریقہ کار آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیسے ہے۔ جمعے والے دن جیسے ہی آپ جمعے کی نماز ادا کر لیں، مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوں تو وہ یہ وظیفہ شروع کر دیں، اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ تو جمعہ والے دن آپ نے 1 گلاس پانی کا لے کر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 70 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 70 بار قل واللہ احد پڑھنا ہے، اور 70 بار آپ نے قل اعوذ بالفلق پڑھنا ہے، اور 70 بار آپ نے قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے، اور پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر پانی پہ آپ نے دم کر لینا ہے۔ اور یہی پانی آپ نے، اگر آپ خود مریض ہیں تو آپ خود پی لیں، یا پھر آپ کوئی گھر میں کوئی اور مریض ہے جو بیماری میں مبتلا ہو تو آپ یہ پانی اس کو بھی پلا سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وظیفے کو صرف وہی کرے جو بیمار ہو، کوئی اور وظیفہ کر کے یہ پانی کسی بھی مریض کو پلا سکتا ہے۔ تو یہ بہت آسان اور مجرب وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ اس عمل سے کی برکت سے ہر بیماری سے آپ کو شفا مل سکتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے، پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔